اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حال کیا؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. اور ان پر پرندوں کی فوجیں بھیجی. ترميهم بحجارة من سجيل. کہ انہیں کنکر کے پتھر سے مارتے. فجعلهم كعصف مأكول. تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ. تو آئیے اس سورت کا مختصر سا تعارف پڑھتے ہیں. یہ سورت مکی سورت ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جا اور جلال کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی قدرت سے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ایک بہت بڑا اور طاقتور لشکر کو نیست و نابود کر دے. ایک شخص مختلف مراحل سے گزر کر یمن پر قابض آ گیا اور یمن کا بادشاہ بن گیا. اس کا نام ابرا تھا. ابرا کا مقصد عیسائیت پھیلانا اور عربوں کی تجارت پر قابو پانا تھا. اپنے مقصد کے حصول کے لیے ابرا نے ایک عظیم و شان کلیسا بنایا اور شاہ حفص کو یہ لکھا کہ وہ عربوں کو بیت اللہ کے بجائے اپنے بنائے ہوئے کلیسا کی طرف راغب کر لے گا جو کعبے کے مقابلے ایک اور کعبہ ہوگا. ابرا کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ملی. تاریخ میں یہ ملا کہ کچھ قریش کے لوگوں نے کلیسا میں آگ لگا دی اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بات بھی ہے کہ ابرا نے یہ کام خود کیا تاکہ وہ عربوں کے ساتھ جنگ کر سکے اور کعبے کو گرا دے. الغرض ابرا نے یہ قسم کھائی کہ وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا تب تک وہ کعبے کو نہ گرا دے. 570 یا 571 عیسوی میں اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں 60,000 فوجی اور 9 یا 13 ہاتھی تھے. مکہ سے کچھ ہی فاصلے پر ابرا اور اس کے قافلے نے پڑاؤ کیا. اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لیے گئے جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے. اس کے بعد ابرا نے اپنا ایلچی بھیجا جس کے ذریعے اس نے پیغام پہنچایا کہ ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے، بس یہ گھر کعبہ بیت اللہ کو گرانے آئے ہیں، اور اگر آپ لڑائی نہ کریں تو ہم آپ کے جان و مال کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے. ہاں اگر اہل مکہ بات چیت کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس بھیج دیں. مکہ کی اس وقت کے سب سے بڑے سردار حضرت عبد المطلب تھے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ابرا کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. وہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اب اس کی حفاظت کریں گے. وہ ابرا کے پاس ملاقات کے لیے گیا تو وہ حضرت عبد المطلب بہت اس قدر شاندار اور خوبصورت تھے کہ ابرا بہت متاثر ہوا. وہ اپنے تخت سے خود اتر کر آیا اور عبد المطلب سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا
کہ جو میری 200 اونٹ آپ پکڑ کے لے کے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دے. تو ابرہ نے کہا کہ میں تو آپ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا, مجھے لگا کہ آپ کعبے کی بات کریں گے, لیکن آپ نے تو اپنے اونٹوں کی بات کی. تو حضرت عبد المطلب نے کہا, فرمایا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں, اس لیے ان کی درخواست آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اور رہی بات کعبے کی تو کعبے کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت خود کر سکتا ہے. تو ابرہ نے کہا کہ آپ کا رب کعبے کو مجھ سے نہیں بچا سکتا. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ جانیں اور وہ رب جانے. حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر قریش سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں تاکہ ان میں قتل عام نہ ہو. اس کے بعد آپ کے ساتھ کچھ سردار کعبہ چلے گئے اور دعا کی کہ اللہ کعبہ کی حفاظت فرمانا اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ ہو. اگلے روز جب ابرہ گیا مکہ میں روانہ ہوا تو اس کا ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ ادھر ہی بیٹھ گیا اور وہ بیت اللہ کی طرف نہ گیا. جیسے ہی اس کا سمت موڑی تو وہ بھاگتے ہوئے گیا, لیکن پھر اس کو بیت اللہ کی طرف لے کے گئے تو وہ نہ ادھر ہی بیٹھ گیا. ابرہ کی تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ ہاتھی نہ اٹھا. اسی دوران پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکر لے آئے اور ان پر کنکروں کی بارش کر دی, اور جس پر بھی وہ کنکر پڑتا اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا اور جلنے لگتا. افراتفری بچ گئی اور پورا لشکر یمن کی طرف جانے لگا, لیکن اللہ تعالی نے اس لشکر کو نیست و نابود کر دیا اور ابرہ بھی مارا گیا. یہ واقعہ 575 عیسوی کا ہے اور یہ واقعہ مزدلفہ اور منا کے درمیان محصر کے مقام میں پیش آیا, اور یہ واقعہ محرم کا ہے, اور اسی سال میں ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر وہ چاہے تو وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں اپنی حکمرانی ہے, تو اگر وہ چاہے تو اس کا چھوٹا سا چھوٹا پرندہ بھی ہزاروں قافلوں کو تباہ کر سکتا ہے. تو اللہ سے ہر وقت ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پسندیدہ بندے میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو.